السلام علیکم۔ انجینئر مرزا محمد علی پر 295 کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا۔ آج کل جناب اریسٹ ہیں، جیل ہوئی ہے انہیں، لیکن اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ وہ کون سے مسٹریز تھیں جن کی وجہ سے ان کو جیل ہوئی، جیل جانا پڑا؟ حقائق سے بالکل نیوٹرل ہو کر پردہ ہٹانے سے پہلے آپ سب سے یہ گزارش ہے، برائے کرم میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور بڑا معلوماتی چینل ہے، اس پر باقاعدگی کے ساتھ حاضری دیا کریں۔ یقین کریں آپ حاضر ہوں گے، آپ کو بہت کچھ اللہ کے کرم سے سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ بالکل نیوٹرل ہو کر میں مرزا صاحب پر ڈسکشن کروں گا، اصل حقائق اور سچائی کو سامنے لاؤں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو کچھ غلط محسوس ہو تو اسپیشل اس کی معذرت۔ کسی کی دل آزاری اور دل توڑنا میرا مقصد نہیں، لیکن برائے کرم اس چیز کو ذرا سمجھیں۔ جب تک میں آپ کے اندر جھانک کر نہیں دیکھوں گا، آپ کا گریباں چاک نہیں کروں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا، کسی کے فرقے میں چو نہیں لگاؤں گا، کسی کے ذات پر کرٹیسزم نہیں کروں گا، بڑے محترم ہستیوں کے بارے میں تبصرے اور غلط تبصرے اور متکبرانہ تبصرے نہیں کروں گا، تو کسی میں یہ جرت نہیں کہ میری طرف لپکے، میری طرف ہاتھ بڑھائے۔ لیکن آپ جب کسی کے در کے غلام بن جاتے ہیں، جب آپ کسی کے ہاتھوں کے کھلونے بن جائیں، کسی کی پیروی بذریعہ فورس کرنے لگ جائیں، تو سوریٹی سے پھر اس پر تبصرے بھی ہوں گے، پھر اس پر کرٹیسزم بھی ہوگا، پھر گربان کے بدلے میں گربان تار تار تو ہوگا نا۔ آپ کسی فرقے کو اگر فالو نہیں کرتے ہیں، کسی کو چھیڑے نہیں اور اپنے فرقے کو چھوڑے نہیں۔ جب آپ نے کرٹیسزم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جب آپ تبصروں میں متکبرانہ سوچ کے حامل نظریات کو پریویل کریں گے، نوجوان نسل کے ذہن میں غلط معلومات کو ڈالیں گے، تو امید وفا کی جا سکتی ہے؟ کیا ہماری زبانوں کو بند کیا جا سکتا ہے کہ ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ چاہے کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو، اسلام ہو، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، کسی پر تبصرہ گری، کرٹیسزم، چوئی، اس کی چو لگانا، اس کے پیچھے بھاگنا، غلط معلومات کو شیئر کرنا کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے نہ صرف کرسچینٹی پر تبصرے کیے، ہندوازم پر آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پرولونگ کیا، پریویل کیا، اسلام کے نت نئے نظریات کو نئی نسل تک اپنے انداز میں اور عجیب انداز سے پیش کیا۔ جب پولیٹکس پر آئے، اپنی علمی سوچ کو الگ رکھ کر آپ نے ایسے کرٹیسزم کیا جیسے وہ آپ کی گھر کی کوئی جاگیر ہے۔ بڑے بڑے قابل عزت ہستیاں جیسے دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری، کروڑوں کروڑ ان کے فالوورز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اپنا مرشد مانتے ہیں۔ آپ نے جس انداز میں ان پر کرٹیسزم کیا، یہ آپ کی شخصیت کو زیب دیتا تھا۔ آپ بھلے لاکھ اختلاف کریں، آپ بھلے ان کو فالو نہ کریں، ان کے فالوور نہ بنیں، انداز تو آپ کا اسلامانہ ہونا چاہیے نا۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس انداز میں کسی پر کرٹیسزم کریں کہ اس کی ذات کو آپ خدا نہ خواستہ تار تار کر کے رکھ دیں؟ آپ نے مولانا منہ بنا کر مولانا الیاس قادری پر تبصرے کیے۔ جب آپ اہل تشیع کی طرف آئے
آپ نے ان کا کخ نہیں رکھا. آپ دیوبندی میں آپ نے جھانکا تو ان کے بڑے بڑے علموں کو کرٹیسزم کر کے آپ فارغ ہو گئے. آپ اہل حدیث کو بھی آپ نے اپنے نظریات کی بھیٹ چڑھا دیا. آپ کرسچینٹی میں گھسے, دوسرے مذاہب میں گھسے, آپ جہاں جا گزرے اپنا ہی نظریہ آپ نے تھوپ دیا, کسی دوسرے کی تو سنی نہیں. اور پھر بڑی بڑی شخصیات کو, اہم اور قابل قدر ہمارے روحانی شخصیات کو, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے جس طریقے سے ان کا نام کرسچینٹی میں لیا, موک انداز میں لیا, کیا یہ آپ کو زیب دیتا تھا؟ کیا آپ کی شخصیت کے مطابق تھا؟ آپ ایک انجینئر تھے, آپ نے انجینئرنگ کرنی تھی, اسی فیلڈ میں نام کماتے نا. پھر آپ نے چند کتابیں پڑھ لی, کتابیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے تک ایک چیز محدود نہیں رکھی. جو رولز اینڈ ریگولیشن اب دوسروں پر تھوپتے ہیں, کبھی آپ نے اپنے گربان میں جھانکا ہے کہ آپ نے اپنا کون سا رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کیا ہے؟ پہلے آپ شروع میں اسٹوڈنٹ لائف میں آپ بالکل ہٹ کے تھے, دنیا دار قسم کے آپ اسٹوڈنٹ تھے. آپ فلمیں ڈراموں میں آپ کی انوالومنٹ تھی. پھر آپ بڑے ہوئے, آپ نے سٹیپ آگے بڑھایا, آپ دعوت اسلامی میں چلے گئے, وہاں کے مبلغ بن گئے, کچھ عرصہ آپ نے وہاں پریکٹس کی. پھر وہ اس سے دل بھر گیا, پھر دیوبندیوں کے اجتماع میں آپ نے شرکت کی, ریمنڈ آپ جانے لگے, پھر وہاں سے بھی آپ کا دل بھر گیا. پھر تھوڑے بہت آپ کی یاری دوستی اہل تشیعوں کے ساتھ تھی, آپ ان کے دوست بنے رہے, پھر ان سے بھی آپ کا دل بھر گیا. پھر اہل حدیث صاحبان کی طرف آپ کا رجحان ہوا, آپ ادھر چلے گئے, پھر ادھر سے بھی آپ کا دل بھر گیا. پھر آپ نے اکیڈمی بنا لی, جہلم کی طرف آئے اور آپ نے اپنے نظریات کو مسلط کر دیا. احادیث 100% اپنے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں, لیکن اس کے سمجھانے کا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے نا, اور یہ کام آپ کا نہیں ہے میرے بھائی. آپ اگر کسی حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں, کسی بک کا سامنے ریفرنس دے کر اس کو بیان کرتے ہیں, بیان کرنے کے بعد پھر اس کو مسلط نہ کیا کریں نا. جب آپ اپنے نظریات کسی پر تھوپیں گے, مسلط کریں گے, تو ریئیکشن آئے گا, یقیناً ریئیکشن آئے گا. میرے بھائی, میرے دوست, کرٹیسزم اگر پازیٹیو ہو وہ اچھی بات ہے, لیکن زور زبردستی تو کسی پر نہ کرے نا. آپ نے نمازوں تک کو نہیں بخشا, نمازوں پر تبصرے کی کہ فلاں فرقے کا یہ نماز کا انداز ہے, صحیح ہے, غلط ہے, دیوبندیوں کا یہ انداز ہے, اہل حدیث کا یہ انداز ہے, اسلام میں یہ پڑھنا چاہیے, اسلام میں یہ کرنا چاہیے. آپ اپنے طریقے سے پیار و محبت کی زبان سے بھی کسی کو آپ بلا سکتے تھے. آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ نے ریفرنس 100% بازو کا غلط دیے اور پھر تھوپیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ نکل آئیں گے, جیل سے بھی آپ کو رہائی مل جائے گی, اس کے بعد پھر تبصرہ نگاری شروع ہو جائے گی. جب آپ کا جو چیز چاہتا ہے, جس طرف آپ کا مائنڈ جاتا ہے, آپ اس کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. کیا دوسرے انسان نہیں ہیں؟ دوسرے انسان دماغ نہیں رکھتے, ان کی اپنی سوچ نہیں ہے. اور پھر سب سے اہم چیز, یہ جو روحانی ہستیاں ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سپریم لیڈر ہیں, ہماری جانوں پر قربان. آپ ان کے بارے میں ایسی آپ نے احادیث کا ریفرنس دیا جن کو عام طور پر بیان کرنا نامناسب تھا, فرقہ پرستی کو دعوت دینے تھے, لیکن آپ نے انداز ایسا اپنایا جس سے ایک فرقے کی طرف تو بالکل پازیٹیوٹی گئی, لیکن دوسرے فرقے کی دل آزاری ہوئی. اسی طریقے سے حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں, ماتم کے بارے میں, شیعوں کے بارے میں آپ نے غلط قسم کے تبصرے کی اور ٹھوک کے کیے. کیا ان کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ میں نے پہلے شروع میں کہا ہے نا کہ کسی کا فرقہ چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں. آپ اپنے فرقے میں رہیں, اپنے فرقے کی تبلیغ کریں, دعوت دیں. کسی دوسرے فرقے میں جھانک کر اس کو غلط اور اپنے فرقے کو صحیح اگر ثابت کریں گے تو میرے خیال سے یہ خام خیالی ہے. میرے بھائی, میرے دوست, بہترین مشورہ ہے
کہ ज़िंदगी को अगर पॉजिटिव वे में गुजारना है, अगर जेल से रिहाई मिल जाए, एकेडमी में आप खैर से आ जाएं, अब आपकी शोहरत से, आपकी एकेडमी से, आपकी शख्सियत से नहीं जलते हमें परवाह ही नहीं है, हम क्यों जलेंगे। सिर्फ यही है कि इस्लाम में मोहब्बत को फैलाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, लोगों को दावत तबलीग का एक अच्छा अंदाज यही है कि मोहब्बत को आप प्रोलॉन्ग करें, मोहब्बत को प्रिवेल करें, आपस में भाई भाई बन जाएं। आप कुरान हदीस के रेफरेंस देते हैं, कुरान हदीस में आपने ये नहीं पढ़ा कि मेरे अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी रस्सी को मजबूती से थाम रखो। फिर आपने क्यों ऐसा काम किया है कि जिसमें फिरका परस्ती को हवा मिली, जहां एक फिरका दूसरे फिरके में आपने इख्तलाफात की बुनियाद रखी, अपने अपने नजरियात को थोपा और ये कहा कि यही मैं सही कह रहा हूं, मैं ही सच्चा हूं। नहीं भाई, अगर अहले तशय्युओ में, देवबंदी में, अहले सुन्नत जमात में, शियों में और इस तरह के कुछ दूसरी फिरकों में, मज़ाहिब में अगर नुक्स आपको महसूस होता है तो भाई अपने तक महदूद रखे ना, तबसरा निगारी तो ना करे ना। मेरा बेहतरीन मशवरा है, वंस अगेन मैं आपका खैर खा हूँ, आपके हक में बेहतर ये चाहता हूँ, अगर दीन और दुनिया की भलाई चाहते हैं मोहब्बत को प्रिवेल करें, मोहब्बत को फैलाओ यार। पाकिस्तान को वैसे मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर आप अपना नज़रिया थोपेंगे रिएक्शन आएगा और बड़ा बुरा रिएक्शन आएगा। अगर नमाज में आप तबसरा निगारी करेंगे, रोज़ों को अपने स्टाइल में अगर बयान करें, हज की अपनी हदीसें निकाल लेंगे, अब ज़कात के बारे में अगर कहेंगे, अब हर एंगल और उस एंगल से बयान करेंगे जिससे दूसरे फिरके की अगर दिल आज़ारी होती है तो माजरत के साथ फिर दूसरों को भी तकलीफ होती है और रिएक्शन में फिर आप अपनी तकलीफ के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए ना। तो इसलिए बेहतर हल और बेहतर यही है कि बराए मेहरबानी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को, तमाम दुनिया के मज़ाहिब को, सबको मोहब्बत की ज़रूरत है, आपस में भाईचारे की ज़रूरत है, प्यार फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं, मोहब्बत का दर्ज दें। ऐसे नज़रियात को आप क्यों नहीं फैलाते जो तमाम फ़िरक़ों में मुश्तरका है, जो तमाम फ़िरक़ों में मोहब्बत का बायस बन सकता है। आप उनके करीब आएंगे, वो आपके करीब आएंगे। मौलाना तारिक जमील साहब की मिसाल ले लें, कैसा बेहतरीन हाल उनके पास है कि सब फ़िरक़े उनसे प्यार रखते हैं, प्यार मोहब्बत का दर्स वो देते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह के दीन को इस मोहब्बत से फैलाते हैं कि सारे फ़िरक़े वाले उनसे खुश हैं, ना सिर्फ मुसलमान उनसे खुश हैं, दूसरे मज़ाहिब वाले भी उनसे मुतमईन हैं। उन्होंने किसी दूसरे मज़हब में झांक कर नहीं देखा, किसी फ़िरक़े में क्रिटिसिज्म नहीं किया। आज उनका कद काट देख लें और आज अपना अंदाज़ बयान ज़रा देख लें और आप किस मकाम पर थे, किस मकाम पर आज पहुँच गए हैं। तो बराए मेहरबानी सलाह का अब भी वक्त है, कल बरोज़े क़यामत ये ना हो कि आप सब, हम सब शायद मुश्किल में पड़ जाएं। मेरा ये फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे दुख हुआ जब आप क्रिश्चियनिटी पर और मौत के अंदाज पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने ये बात की। माजरत के साथ मेरी दिल आज़ारी हुई। मैं ये चाहता था कि पैगाम दूसरों तक पहुँचे, लेकिन मैं शर नहीं फैलाना चाहता। मेरा डिस्क्लेमर है, मेरा पैगाम ही मोहब्बत है, मैं मोहब्बत का फॉलोवर हूँ और मोहब्बत ही को लाइक करता हूँ और मोहब्बत ही को फैलाऊँगा। मेरे लिए सारे के सारे फ़िरक़े काबिल इज़्ज़त हैं, तमाम मज़ाहिब की मैं इज़्ज़त करता हूँ, सलूट करता हूँ। फैसला अल्लाह ने करना है कौन सही है और कौन गलत। आप किसी फ़िरक़े में झांके नहीं, किसी फ़िरक़े में झांक कर न देखें, किसी को छेड़ो नहीं और अपना छोड़ो नहीं। बस मेरे नज़रियात मेरे तक ही महदूद रहें तो बेहतर है। आपस में मोहब्बत, मेरा पैगाम ही मोहब्बत फैलाना है। मैं आपके लिए भी खैर खाऊं, सब के लिए खैर खाऊं, सब फ़िरक़े मेरे अपने। मैं पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी। मैंने न सुन्नीज़म में झांकना है, न शियाज़म में मैंने झांकना है, न दो बंदी के बारे में मैंने कोई तबसरे करने हैं, ना मेरे किसी वीडियो में कोई तबसरा निगारी होती, और ना ही मैंने किसी दूसरे मज़हब में किसी फ़िरक़े में झांक कर देखना है। मेरा कोई मतलब नहीं है। जो मोहब्बत सब में तकसीम हो सकती है मैं उस पर बात करूँगा, और आपको यही मशवरा है, मोहब्बत को यार फैलाओ, नफ़रत को मिटाओ। अस्सलाम वालेकुम।